12 अक्टूबर 1972 एक छोटा सा चार्टर एयरप्लेन साउथ अमेरिका की कंट्री यूरुग्वाई से चिली के कैपिटल सैंटियागो के लिए टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में रग्बी टीम के प्लेयर्स अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मौजूद होते हैं और कुल मिलाकर टोटल 45 पैसेंजर्स इस प्लेन में सवार होते हैं। आमतौर पर यूरुग्वाई से सैंटियागो जाने के लिए 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन रास्ते में इसके दरमियान आती हैं खौफनाक एंडीज़ की पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद ये एंडीज़ की पहाड़ियाँ दुनिया की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, जो हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। लेकिन यही खूबसूरत पहाड़ियाँ आगे चलकर इन पैसेंजर्स के लिए दर्दनाक यादों का बायस बनती हैं। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से पायलट डिसाइड करता है कि वो एंटरजीना के शहर मेंडोजा में एक रात के लिए स्टे करेंगे और मौसम के साफ हो जाने के बाद वो फिर से 13 अक्टूबर की सुबह वो अपना सफ़र शुरू करेंगे। 13 अक्टूबर के दोपहर 2 बजे प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है। अगले 1 घंटे तक सफ़र बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता। प्लेन सैंटियागो के करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी वो पहाड़ी इलाकों में ही था। पायलट प्लेन को डिसेंड करते हैं। डिसेंड करते वक्त प्लेन में बहुत तेज़ ट्रैवलिंग शुरू होती है और प्लेन बहुत तेज़ी से हिलने लगता है। देखते ही देखते प्लेन बादलों में चला जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही प्लेन बादलों से बाहर निकलता है तो सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है। पायलट प्लेन को इमीडिएटली ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पीछे का हिस्सा पहाड़ से टकरा जाता है और प्लेन 2 हिस्सों में टूट जाता है और पीछे बैठे 3 पैसेंजर्स हवा में उड़ जाते हैं। कुछ लम्हों के लिए प्लेन हवा में ही रहता है, लेकिन फिर से एक और चट्टान से टकरा जाता है। कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन ही बचता है, जो सीधा एक ग्लेशियर पर जा गिरता है। 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो उस ग्लेशियर से नीचे आता है और तकरीबन 700 मीटर ट्रैवल करने के बाद आखिरी बार एक चट्टान से आकर टकरा जाता है। इस हादसे में 12 लोग मारे जाते हैं, जिनमें 2 पायलट भी शामिल होते हैं, जो कॉकपिट के क्रैश होने के बाद फौरन मारे जाते हैं। यह हवाई जहाज अब एंडीज़ की किसी पहाड़ियों में 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा होता है। प्लेन में 33 पैसेंजर इस क्रैश को सरवाइव कर जाते हैं, जिनमें कई लोग बुरी तरह से जख्मी होते हैं और किसी को भी ये मालूम नहीं था कि अब कहाँ मौजूद है। इस सर्वाइवल की ये दर्दनाक कहानी तो अभी शुरू होती है। ना तो उस वक्त वो लोग इमेजिन कर सकते थे और ना ही आप इस वक्त ये इमेजिन कर सकते हो कि आगे चलकर इनके साथ क्या हुआ था। ये कहानी यूरोग्यान एयरफोर्स फ्लाइट 571 की है। जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, क्रैश के एकदम बाद 2 लोग ऐसे भी थे जिन्हें कोई चोट नहीं आई थी, जो बिल्कुल सही सलामत थे। पहला 19 साला रोबर्टो कैनिसा और दूसरा 20 साला गुस्तावो ज़ेर्बिनो। ये दोनों मेडिकल के स्टूडेंट्स थे। ये दोनों इस काम पे लग जाते हैं कि कैसे जख्मी लोगों की मदद की जाए। जितना इनसे हो सकता था ये दोनों इन सर्वाइवल की मदद करते हैं। दूसरी तरफ से इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। 4 हवाई जहाज सर्वाइवल को ढूंढने के लिए भेजे जाते हैं। ये हवाई जहाज अपने सर्च ऑपरेशन को रात तक जारी रखते हैं, लेकिन प्लेन के वाइट होने की वजह से इन्हें कोई सुराग नहीं मिल पाता। प्लेन एक ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहाँ हर तरफ वाइट स्नो और बर्फ थी, जिसकी वजह से इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स ये सोचते हैं कि किसी तरह आज की ये रात गुजारी जाए, अगले दिन रिसर्च टीम हमें ज़रूर ढूंढ लेगी। 5 जख्मी पैसेंजर इस बर्फीली रात को सरवाइव नहीं कर पाते और अब प्लेन में बचते हैं सिर्फ 28 लोग। ये लोग प्लेन की बची हुई बॉडी को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें रात गुजार सकें। अगले दिन 14 अक्टूबर को यूरुग्वाई चिली से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन वो फिर भी इन्हें ढूंढ नहीं पाते। सर्वाइवल प्लेन की छत पर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश करते हैं और बर्फ पर सूटकेस की मदद से एक क्रॉस भी बनाते हैं ताकि वो पायलट की नज़र में आ सके। उस दिन उन्हें 3 हवाई जहाज नजर आते हैं। ये लोग चिल्लाते हुए अपने हाथों को हिलाते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास होने लगता है कि ये सब करने से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और दिन इन्हीं कोशिशों में गुजर जाता है। क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो प्राडो, जो क्रैश के बाद कोमा में चले गए थे, वो जाग उठते हैं
اٹھتے ہی انہیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ان کی مدر کریش میں ماری جا چکی ہے اور ان کی 19 سالہ بہن بہت زخمی ہے۔ پراڈو اپنی بہن کو زندہ کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کھانا لاتے ہیں، پانی لاتے ہیں، لیکن 8 دن بعد ان کی بہن بھی آخرکار سروائیو نہیں کر پاتی۔ سروائیورز میں زیادہ تر پیسنجر ایسے تھے جو گرم علاقوں میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے لیے -30 ڈگری سیلسیس کی اس ٹھنڈ کو برداشت کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ کریش کے 8 دن بعد ریسکیو ٹیم تھک ہار کر یہ سوچتی ہے کہ اب تک اس ٹھنڈ میں کوئی بھی پیسنجر زندہ نہیں بچا ہو، اسی لیے 142 گھنٹوں اور 30 منٹوں کی ریسرچ کے بعد اس ریسرچ آپریشن کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سروائیول کو پلین کی سیٹس کے درمیان میں سے ایک ٹرانزسٹر ریڈیو پڑا ہوا ملتا ہے۔ اس میں سے ایک سروائیول روئے ہارلی جو الیکٹرانکس ایکسپرٹ تھے، وہ اس ریڈیو کو آن کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ ایک لمبا سا اینٹینا بناتے اور اس ریڈیو کو آن کرنے کی کوشش کرتے، اور ان کی 2 دنوں کی کوششوں کے بعد ریڈیو آن ہو جاتا ہے۔ آن ہونے پر یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس ریڈیو سے 1 وے کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے، یعنی صرف باہر کی آوازوں کو سنا جا سکتا ہے اور اپنا کوئی بھی میسج نہیں دیا جا سکتا۔ اسی ریڈیو کو آن کرنے پر معلوم پڑتا ہے کہ سرچ آپریشن کو بند کیا جا چکا ہے، جسے سننے کے بعد سب لوگ امید کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اب برف کی پہاڑیوں میں پڑے کئی دن گزر چکے ہیں۔ ان کے پاس کھانا بھی بہت کم تعداد میں موجود تھا، جو کہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اب ان کے لیے کھانے کے لیے بہت کمی ہونے لگی تھی۔ ان لوگوں کے پاس صرف 8 چاکلیٹ بار، مسلز کے کچھ ٹن، 3 جیم کے بار، 1 المونڈز کا جار، کچھ ڈیٹس اور کچھ کینڈیز اور وائن کی کچھ بوٹلز تھی۔ ان لوگوں نے اس کھانے کو تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کیا تھا۔ ان میں سے ایک سروائیول پراڈو نے تو 1 چاکلیٹ کو 3 دن تک کھایا تھا، لیکن اس سب کے بعد بھی اب کھانا ختم ہونے لگا تھا۔ 11 دن گزر چکے تھے، کھانا بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے اب پلانٹ کے پارٹ کو کھانا شروع کر دیا تھا، جیسا کہ سیڈ کے اندر کاٹن اور لیدر کو۔ اس کی وجہ سے وہ مزید بیمار پڑ گئے۔ سچویشن اب یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ان سروائیولز نے کچھ ایسا کیا جسے سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ زندہ رہنے کے لیے اب مرے ہوئے لوگوں کی باڈیز کو کھانے کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ لیکن یہ ڈیسیژن لینا بالکل بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ اس کریش میں مارے گئے تھے وہ ایک دوسرے کے فرینڈز اور فیملی ممبرز تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ احساس ہوا کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں، تو فائنلی انہوں نے انسان کی میٹ کو اپنا کھانا بنانا شروع کر دیا۔ ابھی یہ آفت ٹلی نہیں تھی۔ کریش کے 16 دنوں بعد 29 اکتوبر کی رات جب یہ لوگ پلین میں سو رہے تھے تو اچانک برف کا طوفان آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ برف اس پلین میں بھر گئی، جس کی وجہ سے 8 لوگ سانس کی کمی سے مارے جاتے ہیں اور اب صرف 19 لوگ ہی بچتے۔ پراڈو ایک میٹل پول کو استعمال کر کے 2 دن کی کوشش کے بعد ایک ہول بناتے اور برف کو کھود کھود کے یہ سرفیس پر پہنچتے۔ تب انہیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ باہر برف کا طوفان آ رہا ہے، اسی لیے اندر بیٹھنے میں ہی بھلائی، اور اگلے 3 دن تک یہ لوگ پلین کے اس چھوٹے سے حصے میں پھنس کر بیٹھے رہتے۔ 3 دن بعد جب یہ باہر نکلتے تو موسم صاف ہو چکا ہوتا۔ اب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں زندہ بچنے کے لیے کسی سے امید لگائے بنا ہی خود سے کوشش کرنی ہوگی۔ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مرنا ہی ہے تو پوری کوشش کر کے ہی کیوں نہ مرا جائے۔ یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان میں سے 3 لوگ، کینیسا، پراڈو اور ویزنٹن، مل کر پیدل چلیں گے اور مدد ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے انہیں زیادہ کھانا اور گرم کپڑے دے کر بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر ہم ویسٹ کی طرف چلیں تو ہم چلی کے کنٹری سائڈ ایریا تک پہنچ جائیں گے، لیکن ان کا یہ اندازہ بالکل غلط تھا۔ کریش کو اب 33 دن گزر چکے ہوتے ہیں۔ گھنٹوں تک چلنے کے بعد انہیں اپنے ہی پلین کا کریش ہوا پچھلا ٹکڑا ملتا ہے، جن میں انہیں تھوڑے بہت کپڑے، کھانا اور دوائیاں ملتی، جسے لے کر یہ پھر سے اپنا سفر شروع کر دیتے۔ کریش کے 59 دنوں بعد پھر سے ایک برف کا طوفان آتا ہے، جن میں 3 اور سروائیولز مارے جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ تینوں لوگ ابھی بھی چل رہے ہوتے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ان کی بھی ہمت جواب دینے لگتی ہے، لیکن یہ ہار نہیں مانتے اور مسلسل اپنا سفر جاری رکھتے۔ یہ لوگ گلیشیئرز پر چڑھتے ہیں اور پہاڑوں پہ کلائمب کرتے ہیں۔ یہ ٹاپ پر پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف صرف برف کے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ ان کی ہمت بالکل ٹوٹ جاتی، ان میں اب چلنے کی بھی ہمت نہیں رہتی۔ لیکن پھر انہیں دور پہاڑ نظر آتے جس پر برف نہیں تھی۔ یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں اسی ڈائریکشن میں ٹریول کرتے رہنا چاہیے۔ کئی دنوں کی ہائکنگ کے بعد فائنلی ایک ویلی میں پہنچتے ہیں، جہاں انہیں ایک ندی دکھائی دیتی۔ اس وقت ایک ندی کا مل جانا ان کے لیے سونے پر سہاگا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی جان میں جان آتی ہے۔ یہ لوگ ندی سے پانی پینے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ندی کے ساتھ ساتھ چلے گی، کیونکہ یہ ندی کسی نہ کسی گاؤں یا کسی علاقے میں ضرور پہنچے گی جہاں انسان بستے ہوں۔
آخرکار 9 دنوں کی ہائکنگ کے بعد انہیں انسانوں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ انہیں کھیتوں میں کچھ گائیں نظر آتی ہیں اور تھوڑا اور چلنے پر انہیں ندی کے کنارے پر کھڑے 3 اور لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ زور زور سے چلاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص انہیں دیکھ لیتا ہے اور چلا کر بولتا ہے کہ ٹمارو، یعنی وہ کل پھر سے آئے گا۔ اگلے دن وہ آدمی پھر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے پر آتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کھانا، پیپرز اور پینسل لاتا ہے۔ وہ اس پیپر اور پینسل کو دھاگے کے ساتھ باندھ کر ان کی طرف پھینکتا ہے۔ تقریباً 2 مہینے گزر جانے کے بعد پراڈو اپنا پیغام باہر کی دنیا میں پہنچا رہے تھے۔ پراڈو اس پیپر پر لکھتے ہیں کہ میں یوروگوائے سے آیا ہوں، 10 دن سے پیدل چل رہے، میرے زخمی دوست کرائش سائٹ پر موجود ہے، ہمارے اندر چلنے کی بھی ہمت نہیں رہی، ہم کمزور ہیں، پلیز ہمیں بچا لو۔ جب وہ آدمی اس نوٹ کو ریڈ کرتا ہے تو یہ شاکڈ رہ جاتے ہیں۔ انہیں یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی کریش ہونے کی خبر 2 مہینے پہلے سنی تھی، اور یہ ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ ایک بریڈ کو ان کی طرف پھینکتے اور مدد کے لیے روانہ ہو جاتے۔ 10 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ایک آرمی ہیڈ کوارٹر سے فائنلی ان کے لیے ہیلپ بھیج دی جاتی ہے اور ان دونوں کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ معلوم پڑتا ہے کہ دونوں اب تک 61 کلومیٹر پیدل چل چکے تھے۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل جاتی اور پورے 72 دنوں کے بعد باقی بچے سروائیول کو بھی فائنلی ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ 2 ریسکیو پلین کو بھی کرائش سائٹ کی لوکیشن پر بھیجا جاتا ہے، جو بچے ہوئے 16 لوگوں کو ریسکیو کر لیتے۔ یہ تھی آج کی دل دہلا دینے والی کہانی فلائٹ 571 کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔